السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وائس، ایک ایسا یوٹیوب چینل جہاں ہم آپ کے لیے اسلامی کہانیاں اور واقعات پیش کرتے ہیں جو ایمان افروز اور سبق آموز ہیں۔ کیا آپ ایک ایسا شخص جانتے ہیں جس کے پاس خزانے ہوں، سونا چاندی ہو، رئیسوں سے تعلقات ہوں، لیکن پھر بھی ایک اجنبی عورت سے ایسی چیز مانگ لے جو اس کے اپنے خزانوں سے بھی قیمتی ہو، اور جب وہ چیز اسے مل جائے تو رات بھر بے قرار ہو جائے، اتنا کہ اگلی صبح اسے واپس کرنے چلا جائے؟ آپ کو یہ کہانی ضرور سننی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک خوشحال ریاست میں ایک مشہور جوہری رہتا تھا۔ جوہری اپنے قیمتی پتھروں اور سونے کی خرید و فروخت کے کاروبار کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس کا کاروبار بڑے شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ جوہری نے منشی اور بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے جن پر اسے مکمل بھروسہ تھا۔ ریاست کا سلطان، شہر کے کئی رئیس اس کے مستقل گاہک تھے۔ مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ایک روز جوہری نے سوچا کہ اسے کچھ وقت سیر سیاحت کو دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے کاروبار اور گھر بار کے معاملات پر اپنے خاص اور قابل اعتماد ملازموں کو نگراں بنایا اور اپنے ملک کی سیر کو نکل پڑا۔ جوہری اپنے بچپن کے چند دوستوں اور 2 خدمت گاروں کو ساتھ لے کر کئی مقامات پر گیا اور بہت سے عجائبات دیکھے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ جوہری کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی، سو اس نے اپنے دوستوں کو خوب اچھا کھانا کھلایا اور قیام کے لیے پراسائش سرائے کا انتخاب کیا۔ ایک دن جوہری اپنے ملک کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی علاقہ میں سیر کو پہنچا۔ وہاں سرائے میں قیام کے دوران اسے کیا سوجھی کہ اپنے دوستوں اور خدمت گاروں کو چھوڑ کر تنہا ایک مشہور پہاڑ کو دیکھنے نکل گیا۔ جوہری کو اس کی مسافت اور راستے کی مشکلات کا درست اندازہ نہ تھا۔ وہ اس مشہور پہاڑ کے قریب تو پہنچ گیا مگر منزل ابھی دور تھی۔ جوہری نے جو کھانا ساتھ لیا تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلسل چلنے سے اسے بھوک ستانے لگی۔ ابھی وہ بھوک کو نظر انداز کر کے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی تگودو میں تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو وہاں ایک تھیلا لیے بیٹھی تھی۔ جوہری کو اسے یوں تنہا اس مقام پر دیکھ کر حیرت تو ہوئی مگر اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ اس نے سلام دعا کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ کیا وہ اسے کچھ کھانے کو دے سکتی ہے۔ عورت نے اپنا تھیلا کھولا اور میں سے کچھ خوراک نکال کر اجنبی مسافر کی طرف بڑھا دی۔ یہی وہ وقت تھا جب جوہری نے اس کے تھیلے میں ایک قیمتی پتھر پڑا ہوا دیکھ لیا۔ جوہری نے عورت کا دیا ہوا کھانا ختم کیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، اے مہربان خاتون، آپ کے تھیلے میں ایک پتھر موجود ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اگر آپ مجھے وہ دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ جوہری سمجھ رہا تھا کہ وہ عورت شاید اس پتھر کی قیمت سے واقف نہ ہو۔ عورت نے بھی بڑی بے نیازی کے ساتھ وہ پتھر اس اجنبی کو نکال کر دے دیا۔ جوہری بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس کی قیمت لگانے لگا جو بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ اب اس نے عورت سے اجازت چاہی اور پہاڑ پر جانے کے بجائے واپس سرائے لوٹنے کا قصد کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سرائے پہنچا اور دوستوں کی پوچھنے پر بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ جوہری نے اس پتھر کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا، لیکن وہ رات کو ٹھیک سے نہ سویا۔ وہ عجیب بے قراری محسوس کر رہا تھا، اس کی آنکھ بار بار کھلتی اور پھر وہ کچھ سوچنے لگا۔ اگلی صبح وہ ایک مرتبہ پھر سرائے سے دوستوں کو بتائے بغیر نکل پڑا۔ وہ اس اجنبی عورت سے ملاقات کے ارادے سے نکلا تھا۔ وہ ایک بار پھر پہاڑ پر آیا اور اس عورت کو تلاش کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے کچھ ہی فاصلے پر عورت بیٹھی ہوئی ملی۔ عورت نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ جوہری بولا، اے مہربان اور دانا عورت، یہ پتھر واپس لے لیجئے۔ مگر کیوں؟ عورت نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جوہری بولا، میں نے اب سے یہ بیش قیمت پتھر مانگا، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ہرگز مجھے نہ دیتا، لیکن اپنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے یہ پتھر دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے بڑی کوئی دولت ہے جس کا مجھ جیسے آدمی کو ہرگز علم نہ ہو سکا، مگر میں نے رات عجیب بے قراری محسوس کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا قیمتی پتھر پا کر یہ بے قراری اور ناآسودگی کیسی؟ تب دل نے کہا کہ یقیناً اب عام انسانوں سے مختلف اور کوئی برگزیدہ ہستی ہے جسے میں ملا اور صرف یہ پتھر لے کر چلا گیا۔ میری تمنا کچھ اور ہے، بس مجھے وہ حکمت دے دیجئے جس نے آپ کو ایسا بڑا دل اور بڑا ظرف دیا ہے کہ اپنے ایک اجنبی کی فرمائش پر اتنا بیش قیمت پتھر اسے یوں ہی دے دیا۔ یہ سن کر وہ عورت مسکرائی اور بولی، جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت سے نواز دیتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا دار کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ جتنی دولت اور متاع حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ کی ہوس ہوتی ہے اور وہ دینے والوں سے دور ہو جاتا ہے بلکہ اپنی دولت کو تقسیم کرنے سے خوف کھاتا ہے۔ تم غور کرو، کیا تم انہی لوگوں میں شامل ہو
یہ کہہ کر وہ عورت اٹھ کر چل دیتی ہے۔ دوستو، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ بڑا دل اور علم و حکمت انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، سخاوت، فراخ دلی اور وہ عقل جو تمیز دے کے کب لینا ہے اور کب لوٹا دینا ہے۔ اس جوہری نے سمجھا کہ قیمتی پتھر سب کچھ ہے، لیکن وہ رات کی بےقراری بتا گئی کہ اصل سکون صرف دینے میں ہے۔ اگر یہ سبق ہر انسان سیکھ لے تو دنیا جنت بن سکتی ہے۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو صرف جمع کرتے ہیں یا ان میں جو دل سے دیتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اپنی قیمتی تجاویز بھی کمنٹس میں شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔